امام علیہ السلام کی مثال ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پیر و فقیر اور لیڈر اور رئیس اور قائد اور مرشد اور مربی کی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی مثال ہے۔ جب حضور نے بتایا کہ ایک ہی اسپیس تھا وہ میں نے پورا کیا، انبیاء کا محل بنگلہ کوٹھی گھر مکمل ہوا، اب اور گنجائش کی ضرورت نیڈ و حاجت نہیں ہے، تو نبوت کی حاجت کہاں ہے؟ ابو بکر دیکھ چکے تھے، حضور نے یوں کھول کے سمجھائی ختم نبوت، تو ابو بکر نے ختم نبوت میں وہ قربانی دی ہے جو رہتی دنیا تک ابو بکر کو یہ امت کی نسلیں سلام کہتے ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کی سینسٹیوٹی، یہ ہے حساسیت۔ اور آج میں آپ کی غیرت پہ دستک دیا، بڑے عرصے سے یہ بھائی حضرات مجھ سے رابطے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس جیسا سوال آج کے دور میں ہو، غیرت مسلم مر گئی ہے، مسلمان کی غیرت قبرستان میں دفن ہو گئی ہے، میرا عقل ماننے پہ تیار نہیں تھا۔ کیا یوں بھی ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے دل میں محبت نبوی وہ ہے، وہ اپنی اولاد، اپنی جوانی، اپنا پیسہ، اپنی فیملی، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ کو قربان کر کے وہ پھیر سکتا ہے، آقا سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ اللہ پوچھتے، حضرت ہمارے ہاں قادیانی چھوڑو، قادیانی نواز ہے۔ قادیانی نواز کون ہے؟ جن کو ایک مصیبت دماغ میں پڑی ہوئی ہے کہ اے جی با اخلاق اچھے بندے ہیں، اخلاق ان کے بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہم کبھی ان کی زمینوں کا ٹھیکہ لے رہے ہیں، کبھی ان کے لیے اعلانات کر رہے ہیں، کبھی ان کے لیے۔ میں اس بات پوچھتا ہوں، سب سے بڑے اخلاق اس دھرتی پہ کس کے ہیں؟ بولیے بولیے۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس زبان کا استعمال کرو، تمہارے فرشتے لکھیں گے کل قیامت میں سفارش کے اسباب میں ایک سبب ہو۔ بتائیں اس دھرتی پہ سب سے بڑے اخلاق کس کے ہیں؟ آئے کے بندے بھی بولیے، غیرت ایمانی اسلامی سے بولیے، سب سے بڑے اخلاق کس کے بولیے؟ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر مجھے جواب چاہیے، اس دھرتی پر سب سے بڑی غیرت اسلامی کس کے سینے میں ہے؟ اخلاق کس کے پاس ہے؟ اقدار کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ با اخلاق ہے یا نہیں ہے؟ میں سوال کرنے لگا، رسالت معاد میں گھر آئے بندے کو خالی منہ کیوں لوٹایا ہے مسلمان؟ مسلمان کے باپ نے اس کا نام تو کذاب نہیں رکھا تھا، وہ تو مسلمان نام لے کر پیدا ہوا۔ حضور کے صحابہ نے اسے کذاب کیوں کہا؟ جھوٹا کیوں کہا؟ کوئی اس نے ہماری زمین کھا لی تھی، کوئی بد اخلاقی کی تھی، کوئی صحابہ نے مال لوٹ لیا سی اسے؟ کیا مسئلہ تھا بھائی؟ یہ باخلاق پیغمبر اسے خالی منہ بھیجا، کیوں؟ وہ نبوت کا ڈاکو ہے، وہ ڈاکہ مارنے آیا ہے، اور نبوت کے مسئلے پر رب غیرت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول پر تو اللہ مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، مکھی کو نہیں آنے دیتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تو رب کریم اتنا غیرت مند ہے، آپ بات کرتے ہیں بنی سلیم وہ قبیلہ ہے، یہ امام طبرانی نے معجم الصغیر میں لکھا ہے، ایک ہی جلد میں معجم الصغیر، غالباً 307 سے 309 نمبر کی روایت۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بنی سلیم کا ایک شخص تھا، وہ اللہ کے رسول سے یوں نفرت کرتا تھا، کہتے اس دھرتی پر مجھے کس سے نفرت نہیں ہے۔ ایک بار جانے لگا گوشت شکار کرتا، فَصَبُّ فِي قُبِّهِ، یہ قوم ہے جسے ہم کف کہتے ہیں، یہاں مری ہوئی گو کو چھپائے ہوئے کہ وہ لوگ گوہ کھاتے تھے۔ کسی نے کہا مجمع کیوں جمع ہے؟ کہا مسلمانوں کا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ قدر مجھے لے جاؤ۔ آ گیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا اور آ کر کہتے ہیں کہ اس چہرے پر جتنی مجھے نفرت ہے نا آج تک کس پہ نہیں۔ حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکالی، حضور نے فرمایا روک جاؤ، تجھے آبجیکشن کیا ہے، اعتراض سوال ہے کیا ہے؟ تو نے کہا آپ نبی ہیں؟ یہ مرا کے گول آیا وہ مار کے اپنے ہاتھوں سے یوں گول نکالی، فَأَخْرَجَ مِنْ قُمِّهِ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِهِ، یوں نکالی مری ہوئی کو حضور کے سامنے ڈال۔ اگر یہ ایمان لائے نا آپ پر
زندہ گو نہیں مری ہوئی. حدیث پڑھ رہا ہوں، جو اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا ہوں. کیوں گالی؟ میں یہ ایمان لائے تو میں لاؤں. میں اپنے تکبر کی انتہا کو پہنچ چکا. مری ہوئی کو کرو مجمع صحابہ کو رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا پھر کبھی میں کلمہ پڑھوں گا. اگلا جملہ نہیں فرمایا تو پکا ہے، دیکھ لے، دیکھ فلاں فلاں، نہیں. امام طبرانی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے گو کو کہا یا رب اے گو. یہ گو سے بات ہوئی، انسان سے نہیں. فَعَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فصیح و بلیغ صاف عربی میں گو نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. میں حاضر ہے جب تمہیں آپ کو جواب دوں تو میری خوش قسمتی. فرمائیے اللہ کے رسول کیا بات. آنکھیں پھٹی رہ گئی. یہاں پر بس نہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا من انا، تمہیں کون ہوں؟ کوئی جواب دے رہی ہے. صحابہ نہیں تھے. امام طبرانی حدیث متصل سند چلایا رسول اللہ تو وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ کو کون نہیں جانتا؟ ہمارے خالق نے ہمیں بتایا آپ اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور ہمیں اللہ نے علم دیا ہے جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا ذلیل ہوگا. نعرہ تکبیر، جدارے ختم نبوت، جو تخت ختم نبوت، نبوت کے منکروں پہ لعنت، سنوں پہ لعنت، لعنتوں پہ لعنت، لعنتوں پہ لعنت، لعنتوں پہ لعنت. اس شخص کے ہاتھوں کے گویا طوطے ہی اڑ گئے. وہ نیچے بیٹھے اس نے کہا کلمہ اور پھر جملہ ابھی تک آپ کے چہرے سے بڑھ کے کوئی میرے سامنے مبغوض غصے والا چہرہ نہیں تھا، اور اب آپ کے چہرے سے بڑھ کے کوئی محبوب چہرہ. 2 رکوع کی لمبی حدیث ہے، میں اختصار کرتے ہوئے آخری جملے پہ جو حدیث ہے نا کہ 3 بار قل اعوذ پڑھو قرآن کا ثواب ہے، یہی حدیث حضور پاک نے اسے آگے جا کر تعلیم. لیکن میں آخری جملے پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں 40 کا نمبر پہ حضرت عمر ایمان لائے نا صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں 40واں فیگر پورا ہوا ہے جب حضرت عمر 590 میں ایمان لائے تھے. میری آنکھوں نے ایمان لانے کے بعد آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ کسی قبیلے کے 1,000 بندہ اکٹھا کلمہ پڑھا. قبیلے کے پاس گیا کہ میاں مجھے سردار مانتے ہو تو آؤ. قبیلہ جانتا تھا اس کا بغض حضور کے پاس علیہ السلام کے لیے اس کے دل میں کیا ہے. انہوں نے جنگ سمجھی، کہا نہیں سر لینے نہیں سر دینے جانا. 1,000 بندے نے اکٹھا کلمہ پڑھا. یہ ہے گوہ، یہ ہے جانور، یہ ہے اشراط الارض. اور آپ اور ہم برکت کرمنا بنی آدم، آپ اور ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اشرف المخلوقات کا ٹائٹل لے کر ہم بیٹھے. اور یہاں یہ سوال ہو کہ جی قادیانی با اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں. بھئی اگر وہ چرب زبان ہے، وہ اپنے کفر کو اسلام پیش کرنے کے لیے جام شیریں کی بوتل میں پیشاب رکھ کے تجھے لیبل جام شیریں کا دیتا ہے، تو اسے با اخلاق مان گیا. وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ والے شخص کی ختم نبوت کے قول کو بھول بیٹھا. اے رب کو کیا چاہتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اس طرح مجرم آدمی دربار خداوندی میں آئے گا اس کی حالت کیا ہوگی. میں سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کے آخری رکوع سے پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. یہ اچانک میرے ذہن میں ابھی آیا. اب ذرا توجہ رکھنا، یہ آیت دیکھنا کہ رب کریم نے آخر میں آنے والا جو بندہ مجرم ہوگا اس کی حالت کو کیا بیان کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی دربار میں کیسے آئے. اب ذرا توجہ رکھنا، آپ کی توجہ ہے سب کی ہے، دماغ حاضر ہے نا. اور رب کریم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جس شخص میں مجرم ہونا ہے وہ میرے دربار میں کیسے آئے گا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن
अशिया, सूरत नंबर 19 सूरत मरियम का सेकंड क्लास रखू है 16वां पारा। रब करीम फरमाते जितने ताकतवर गिरोह से क्यों नहीं होगा, इस जैसे मुतकब्बिर को मैं बड़े बड़े गिरोहों से यूं खींच लूं, हालत क्या होगी? सुन, फरमाया सुनो मेरे पाक पैगंबर, फला ताजल अलैहि, अगर आपके दौर में भी ऐसे मुनाफिक हो जो दुश्मन के से दाद लेकर मां के कातिल हों, तो जल्दी मत कर। क्यों? इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, मैंने इन्हें काउंट कर लिया, गिन लिया। तो क्या होगा? फरमाया यौम नहशुरु, अच्छा जब मैंने गिन लिया, अब एक होगा नेक बंदे की नेकी गिनना, एक है बुराई की बुराई गिनना। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमान वस्ता, पूरे मजमे को लेकर अल्लाह के दरबार में हुजूर का वफादार। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, अकेला तने तनहा घुटनों के बल घसीट के मुजरिम अल्लाह के दरबार में लाए। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, ये क़यामत में हुजूर के गद्दार का हश्र। नहीं मरना, मौत नहीं आनी। आज इस कमास के आदमी को मैं बाखलाक कह दूं, इसको बाखलाक कह दूं। अच्छा, और कुछ बाखलाक ऐसे थे जो हुजूर पाक के दरबार में खुद को बाखलाक शुमार कराते, और कुरान करीम ने उन बाखलाक, उस जमाने के झूठे बाखलाक लोगों का तज़किरा किस उन्वान के साथ किया है, मैं ये उन्वान आपकी खिदमत में रखने लगा हूं। रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक कितने साल है? ये भी सूरत नंबर 63, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। सूरतुल मुनाफिकून पारा नंबर 28 है। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, मुनाफिक अपनों में छुपा हुआ खैर का एजेंट होता, और वो बदअखलाक नहीं होता, क्योंकि फाड़ के तो बाहर कर देना अगर बदअखलाकी करे, वो बाअखलाक बनता, एक्टिंग करता है बाअखलाक। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, महबूबम जब आपके पास इस जैसे ऊपर ऊपर वाले बाअखलाक आए, क़ालू, और आपके सामने आकर ये अपना मौक़िफ़ रखेंगे, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम तो दिल से गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, ये यूं कहेंगे, अल्लाहु यअलमु अन्नका रसूलुहु, महबूब आप तो मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं ना आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह यशहद, मुझे अल्लाह की ये गवाही भी थाम लीजिए, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये सच बोल के भी मुनाफिक झूठ बोलते हैं। हुजूर के सामने अखलाक अपना के हुजूर का गद्दार अल्लाह के सामने कज़्ज़ाब है, तो तेरे सामने भी अखलाक के तो जुमले कहकर भी वो कज़्ज़ाब है। वो मुझे पट्टी पढ़ाए वो अखलाक है, अच्छा बोलता है, वो हुजूर के दरबार में अच्छा बोल के भी कज़्ज़ाब है। नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम आपके रसूल होने, आप किसी बंदे के पीर साहब होने की गवाही दें, आलिम साहब होने की गवाही दें, कितनी इज्जत से देंगे, वो तो नबी साहब होने की गवाही दे रहे हैं, तो कितने बाअखलाक होंगे। लेकिन इस गवाही पर भी रब ने रद्द किया, अल्लाह यअलमु अन्नका लरसूलुहु, अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ने आपको भेजा है। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह की गवाही ये कुरान में मुख्तलिफ जगहों में महदूद अल्फाज है। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा में, ये वल्लाहु यशहद, आसमान जमीन की उठाई आयत है, फिजाई आयत है। शहीदल्लाहु अन्नहु, जब हुजूर आसमान पे गए थे तब उतरी, ये अर्ज़ी नहीं है कि जमीन पे, यहाँ भी यही है, वल्लाहु यशहद इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। तो सुनो आगे, वइज़ा रअयतहुम, महबूबम एक मौका ये दिया, जो मुनाफिक है ना, वो आपके पास आकर एक मौका ऐसा भी लाएगा, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, अल्लाह, ये अपनी एक्टिंग ऐसे कर, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को, अपने अक़वाल को, अफ़आल को, लिबास को, किरदार को यूं पेश करेंगे तो बंदे कहेगा जी वाह, ऐसा दिल खुल कैसा, तो अजीब आप उस पर तहज्जुब करेंगे। यूं होगा, जब यूं हो जाएगा और ये जुमला ऐसे कह दे, फरमाया प्यारे पैगंबर, हुमुल अदुव, ये फिर भी दुश्मन है, फाज़रहु मिन, दुश्मन का डर समझिए,
قاتلہ اللہ انہ یؤفکون، اللہ کے ہاتھوں یہ مارے جائیں۔ کیسی ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ یہ 1400 سال کے پہلے ان جیسے 2 نمبر با اخلاقوں کا پوسٹ مارٹم سورت نمبر 63 سورت منافقون میں نہ بنے۔ میں تو اس لیے ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان نے مجھے علماء کے فتح مجاب دکھا کہ یہ پاکستان کے چیدہ بڑے بڑے دارالافتاء کے فتح مجاب ہیں۔ ان نے ان سے پوچھا ہے اور انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ یار قادیانیوں کی زمین کی سیرابی اور ٹھیکہ لینا اور ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات یہ مسلمان تو نہیں کر سکتا۔ یار اتنا ایک زمانہ آ گیا ہے کہ حضور کی محبت سمجھانے کے لیے دارالافتاء کے فتوے چاہیے، دل مر گیا، محبت نظر ہو گئی ہے، ایمان و اسلام و ایمان و احسان و مذہب و دین کہاں گیا ہے؟ یہ موقع آئے گا کیا پہنچے غیرت ہماری کہاں ہے؟ میں نے کہا نا میں آپ کی غیرت کے دروازے پہ ناپ کرنے آیا ہوں، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا آپ کلاشن کو پھٹا کے فائر مار دے ان کو، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ حضور کے دشمن کو اپنے قریب کریں تو تمہیں نہیں پتا اے مسلمان جب تو کسی مسائل سے ملتا ہے تو روزے اقدس کا دل مسکسات اٹھتا ہے۔ تو نماز پڑھ کے نیک نہیں بن سکتا تھا، تو وفاداری کر کے اچھا نہیں بن سکتا تھا، بے ایمان اپنے وزن کو دشمن کے کھاتے میں کیوں ڈالتا ہے؟ میں بھوک مر جاؤں، میری اولادیں بھوک مر جائیں اور دشمن نے رسول سے رزق لے کر کھاؤں۔ کیا یہ دنیا کا پیسہ؟ اچھا سنو، یہ جو دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے نا، دین کے خلاف پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ دین کا حق نہیں ہے، حضور کے دشمن سے پیسہ لیا ہے اور دین کے خلاف رکھا ہے۔ آؤ میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے غالباً سورت نمبر 104 سورت ہمزہ پڑھنے لگا ہوں کہ وہاں حشر کیا ہو۔ ہاں سورت نمبر 104 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی، میں اس غدار کی مثال پیش کر رہا ہوں، الذی وہ بے ایمان جمع مالا جس نے اس طرح 2 نمبری سے مال اکٹھا کیا اور خالی اکٹھا کیا، فرمایا وعدہ اسے گنتا کاؤنٹ کرتا رہا، جتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے، یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ یہ کریڈٹ، گنتا رہا۔ وعدہ یحسب، کنسپٹ یہ ہے، تصور و دماغ و ذہنیت یہ ہے، انما لہو اخردا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اور قرآن کہتے ہیں کلا، ہرگز کلا، یہ قرآن کا آخری ترتیب کے اعتبار سے کلا ہے، کلا کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا لینبذن فی الحطمہ، یہ لام بھی تاکید کی اور آخر میں نون تاکید بھی تاکید کا، فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ۔ آپ ضرور بھی ضرور ایسے بے ایمانوں کو میرے فرشتے پکڑ کے الٹا ہوتما میں ڈالیں گے۔ لینبذن فی الحطمہ، سوال اٹھتا تھا رب ہوتما کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی سوال پیدا کر کے جواب دیا، فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانو یہ ہوتما کیا ہے؟ اللہ آپ ہی فرما دے، فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ نار اللہ مضاف مضاف الیہ بن کے موصوف ہے، الموقدہ اس کی صفت ہے، ایڈجیکٹو سینٹنس، موصوف و صفت۔ یہ اب کیا فرما؟ نار بات ہو جاتی نا، بات پوری، یہ نار کے ساتھ الموقدہ کی صفت آتی تب بھی بات ڈبل تھی، یہ نار کی نسبت لفظ اللہ سے کرنے میں شدت بتائی جاتی، اور میں عام آگ نہیں ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ تو ہوگا کیا؟ حشر کیا ہونا ہے؟ الذی تطلع علی الافئدہ، خالی جسم جلائے گی، فرمایا جسم کے اندر دل کو بھی جلا کے ڈسم کرے۔ سوال اٹھتا ہے، دوڑ لگائیں گے بچہ ادھر ادھر گھومے پھریں گے، آگ سے جان چھڑا لیں گے، فرمایا جی نہیں، انہا علیہ مؤصدہ، تمہارے اوپر وہ آگ بند کر دی جائے۔ اچھا بند بھی ہو جائے گی تو کوئی چھلانگ لائے، فرمایا جی نہیں،
فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپوں میں تمہیں ڈال کے آگ کے اندر دونوں سائڈوں کو کلوز کر کے بند کر، فی عمد ممددہ. یہ عمد عمود ستون کو کہتے ہیں، ستون ہوتے ہیں اوپر نیچے سے بند ہوتا ہے، بندہ نکل کر. اور کتنے ہو گئے؟ فرمایا ممددہ، بڑے طویل ہو گئے، تم دوڑتے اور چلتے رہو گے، نکل نہیں پاؤ. یہ مال کمانے کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا ہے. لعنت ہے اس سوچ پر جو کسی قادیانی کی زمین کی سرابی پر پیسہ. عجیب انسانیت ہے، عجیب مسلمانی ہے. ہاں انہیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے غیرت دلاتے ہوئے فرمایا تھا، غزہ میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہو یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. میں ایسے بندے کو مسلمان نہیں مانتا، میں اندر سے قادیانیوں کا ہی جن کے مانتا. میں تسلیم نہیں کر سکتا. پنجابی کہتے ہیں کتی چورا دلا رلی کھلوتی ہے. ہاں میرے گھر ڈاکہ تب لگے جب میرے پہرہ دار نے کچھ نہیں بولا. الٹا پہرہ دار مجھے کہتے ہیں چھٹو جی مجھے بڑے بااخلاق ہیں. اور اس سے بڑا جرم ان کے ساتھ مناکحت جاری، نکاح جاری، تعلق جاری. مر گئی ہے غیرت؟ نہیں بابا، اسلام مر چکا ہے. آپ کو پتہ ہے قادیانی کے لیے تو ملک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین، ہمارا قانون بھی موجود ہے. وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، تو اس کا وکیل بلا توکیل بن کے اس کو اچھا کہہ رہا، تو اس کو اچھا کہہ رہا. بابا اندر کچھ ڈھونڈے، کچھ معاملہ ہو، اور کہتے ہیں وہ قادیانی بڑے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کس سے دینا. سبحان اللہ، ایسی زندگی سے تو موت ملتا ہے، زمین کی کمر سے زمین کا پیٹ ملتا ہے. ووٹ ایک اسلامی پہچان ہے ملک پاکستان، ووٹ ایک آئینی پہچان ہے ملک پاکستان میں. اور میں ووٹ تو اس بندے کو دینے کا بھی قائل نہیں ہوں جو صرف دنیا داری پہ ووٹ مانگے. میں تو ووٹ اس عالم دین کو دینے کا قائل ہوں جو بندہ دین کی خدمت کرے، کیونکہ سیاست کی نبوت کی میراث ہے. کیونکہ اس دنیا دار مسلمان کلمہ گو کو بھی دینے کا قائل نہیں ہوں جو علماء میں نہیں ہے، جو دین نہیں سمجھتا، اسلام نہیں سمجھتا. وہ آگے ہمارے دین کا تحفظ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے بھی قائل نہیں ہوں. تو ایک بے ایمان کافر کے ایجنٹ کے لیے آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، پرچی تیری اس پہ لگنی ہے نا، مہر تیری لگنی ہے. سن لے، قرآن کریم کہتا ہے، سورۃ نمبر 36 سورۃ یاسین کہتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ بند ہوگا، دلیل نہیں دے پاؤ گے. تو رب حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا. کہ ہاتھ کیسے بولے گا؟ جس رب نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے وہ رب ہاتھ کو بھی طاقت دے گا. وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دے گا، بما کانوا یکسبون، کیا کیا تھا. تیرا پاؤں بھی گواہی دے گا، تیرے ہاتھ بھی گواہی دیں گے تو نے کہاں جا کر ہل چلایا تھا اور کہاں جا کر سیرابی کی. اور صرف ہاتھ نہیں، اللہ نے فنگر پرنٹس کی بات کی ہے. فنگر پرنٹس قرآن کریم سورۃ قیامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اب فرماتے ہیں قیامت میں تمہیں ہاتھ کا پورا بھی واپس کرو. پورا کیوں؟ اس پورے پر فنگر پرنٹس. ایک کا فنگر پرنٹ آج دنیا میں دوسرے سے نہیں ملتا. 8 ارب سے زائد انسان اس دھرتی پر موجود ہے. تو میرے دوستو، میں آپ کی غیرت کا دستک دینے آیا ہوں. ان بااخلاقیوں کو جیب میں رکھو جن کو قرآن نے جھوٹا کہا. ہم کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچنے نہیں، ہم خنزیر کا گوشت گائے کے نام پہ بیچنے نہیں. اپنی ماں کا لیے حلالی بیٹا بری جملہ برداشت نہیں کرتا، اپنے باپ کے لیے برداشت نہیں کرتا. مرزا قادیانی نے اپنی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا ہے. یہ پیغمبر کے آل بیت کا دشمن نہیں ہے. اپنے نواسوں کو حضرات حسنین کا رتبہ کہا ہے. یہ ملعون حضرات حسنین کے بارے میں بات کرے گا. اور جو کہتا ہے اللہ میاں میرا خامد ہے اور عالم رویا میں رب نے میرے ساتھ ملاپ کیا ہے اور مجھ سے میں پیدا ہوا یوں، میں مریم بھی ہوں، عیسیٰ بھی ہوں، اس جیسے گستاخ کے لوگوں کو فالوورز کو تم بااخلاق کہتے ہو.
مرزائیوں پہ لعنت بے شمار بے شمار پہ لعنت بے شمار پیدائش پہ لعنت بے شمار میری پیدائش پہ لعنت بے شمار بے شمار جوانی پہ لعنت بے شمار بے شمار بڑھاپے پہ لعنت بے شمار بے شمار زندگی پہ لعنت بے شمار بے شمار موت پہ لعنت بے شمار بے اصلی شمار کتے پہ لعنت بے شمار بے شمار ایک بھائی فرما رہے ہیں یہ بھی دلیل ہے کہ اگر ہم نے نہیں لیا تو کوئی اور لے لے گا. یہ ان یزیدیوں کی دلیل ہے. ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ آپ کا گھر کس ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہم بھی حسینی ہیں اور آپ بھی حسینی ہیں. اللہ نے دنیا میں بھی حسینی رکھے, آخرت میں بھی حسینی رکھے. اللہ نے حسینی بنائے, حسینی ہونے پر موت دے. ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی حضرت حسین کے لشکر کو لوٹنے والے وہ بے ایمان بھی یہی دلیل دیتے تھے. حجی اہل بیت کا کنگڑ اگر میں چوری نہیں کیتا تو کوئی اور چل رہے, میں اس کا زیور نہیں کھویا تو کسی اور نے کھو لیا, اس لیے چوری میں کر دوں زیورات اہل بیت کے نام پر. تم کس سب میں ٹھہرے ہو, اپنے آپ کو تو دیکھو. اتنی نہ بڑا پاکی ادا ماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا. اور اگر وہ نہیں ہٹتے نہیں ہٹتے, go to hell, مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں کہتا ہوں, رشتہ داری باپ میں, تجارت باپ میں, تمدن و ثقافت و تعظیم و تعلقات باپ میں, حضور کی محبت پہلے. بے شک بے شک تکبیر ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت مصطفیٰ کی ختم نبوت زندہ باد. آپ تو کہتے ہیں آپ سوشل بائیکاٹ کیجئے ایسے طبقے کا. کوئی بابا ہم سے تو کوئی ہے ہی نہیں اگر تو حضور کر رہے ہیں. سب سے پہلے حضور کی ذات. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری باب حب الایمان من الرسول, حب الایمان من الدین کتاب موجود ہے. امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے بتایا, لا یؤمن وحدک حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. جب آپ اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو تو تین چیزوں میں کھڑے ہو جاؤ. مجھ سے محبت وہ رکھو جو اپنی اولاد سے بھی نہیں ہے, اپنے بیٹوں سے, اپنے ماں باپ سے بھی نہیں, اور دنیا کے لوگوں سے بھی نہیں. تو پھر مومن ورنہ نہیں ہو. بھائیو کل قیامت میں ہم حضور پاک کی خدمت میں یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ضرور, خطا کار ضرور, روسیہ کار ضرور, اور آقا ہم آپ کے غدار نہیں ہیں, وفادار. محبت جو سینے میں رسالت آپ کی موجود ہے, اس میں کھوٹ نہیں. اس پہ جو قسم اٹھوانا چاہے تو مانس نہیں. بھائی یہ کی چیز ہے, میں آپ لوگوں سے, آپ ان چند نوجوانوں کے بارے رکھیے, اس مولانا کے معاملات میں ساتھ دیجئے اور غیرت اسلامیہ کا تقاضا ہے. یہ بات جو بڑا کہتے ہوئے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا, یہ بات بتائیں گے حضور کی محبت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ایک بندہ ضائع ہوتا ہے, ہونے دو یار, مجھے نہیں ضرورت, وہ کل بھی میرا نہیں تھا, آج بھی میرا نہیں. رشتہ داری بات میں, تعلق داری بات میں, باقی معاملات بات میں, لیکن اس جیسوں سے بائیکاٹ میں نے دنیا میں بھی رکھا ہے, آخرت میں. ٹھیک ہے. باقی یہ آپ اندازہ لگائیں, فرماتے ہیں ان کے متعلق مسجد میں اعلان کروانا کیسا. میں تو مرزائیوں کے لیے لیٹرین میں اعلان کا قائل ہوں, جتنے مرزے کا مدفن. ٹھیک ہے نا. آپ مرزائیوں کے معاملات کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ان تعلقات اور معاشرتی زمین اور معاوضہ اور کاشت, سبحان اللہ و بحمدہ, کچھ بھی ذرہ برابر آپ نہیں چل سکتے. شرط آپ کو اگر میں کہہ دوں نا کہ آپ چل سکتے ہیں, یہ میری گردن ہے نا, یہ جہنم کی پل بنے گی کیا, اور میری گردن میں طاقت نہیں ہے میں جہنم کی پل بننا. اگر میں یہ نہیں کر سکتا, کوئی مسلمان سمجھانے کے باوجود ان سے معاملات رکھے تو وہ رکھتا ہے تو رکھے, آپ ہٹ جائیں, ہمیں نہیں چاہیے ایسے. امام مسجد قادیانیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے, مجھے اس کے ایمان پہ شک, اس سے ایمان نہیں. قادیانیوں کے حق میں بات کرتا ہے, ہم اس کے خلاف بات نہیں کرنے دیتا. یاد رکھیں محمد الرسول اللہ سے پہلے غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی ہے, لا الہ الا اللہ پہلے ہے.
تو جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کا رد پہلے ہے. وہ امام ہے شرم نہیں آتی جس نے امت کو ذلیل کیا. میں نے کہا تھا اس امام کو پڑھو تو تھانے لائے 200 تھانے لوگ امام نے اے غلام قادیانی منہ پہ داڑھی رکھ کے بھی بے ایمان ہو سکتے ہیں, سر پہ پگڑی رکھ کے بھی ہو سکتے ہیں, صرف سر پہ پگڑی اور منہ پہ داڑھی چھوڑیے جو اس سے مسئلہ بن جائے گا. منافق کہتے ہیں اس کو جو چہرہ ہمارا بنا ہے کام ان کے وَلَا تُدْفِلُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. فقہا کا واضح فتویٰ ہے کسی کافر کو کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. آپ کہہ سکتے اس کے بارے میں تو ترتیب ہو سکتی ہے, مشورے میں بٹھا کر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس کے قائل نہیں. ایک بندہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے, جی ہاں اگر 2 مسلمان گواہ موجود ہو دلہا دلہن کے علاوہ تو یہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے. المحنت اور المفلت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ المحنت اور المفلت علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ حیات النبی کو ماننے میں میں تو نہ اس کے پیچھے نماز کا قائل ہوں نہ اس کے اعلی حق ہونے کا قائل ہوں. شیزان تو قادیانیوں کے ماں شیزان ہے شبرات کا روزہ, بالکل ہم اس روزے کے قائل ہیں اور اس رات کی عبادت کے قائل ہیں. سومو نہارا وقومو لیلا, ٹھیک ہے, لیکن یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے آپ کے اوپر, لازم سنت موقعہ بھی نہیں. آپ چاہیں تو رات کی عبادت کریں, شب رات والی چاہیں تو دن کا روزہ رکھیں, نہ کریں تو آپ پر کوئی objection و اعتراض نہیں. کہتے ہیں کوئی قادیانی ہے اور پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر ہے اور الیکٹرانک کے ٹائم میں پتہ نہیں. یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ سستی دیتے ہیں, بھائی سستی دے میں قادیانیوں سے سوشل بیٹھا ٹھیک ہے جگہ ڈاکٹر چھٹو آ جائے ایسی چیز کا نہ چک کے نہ پبلسٹی کر دیتے ہیں. مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا نے یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اس دور کے راضی بتا دے. بھائی اتنی بات تو میں تمہاری مان لوں کہ یزید نے ڈائریکٹ نہیں کہا, لیکن میں سوال کرتا ہوں حضرت حسین کی شہادت ہے سن 61 ہجری کی 10 محرم, ابھی اس سال کو شروع ہوئے 10 دن ہوئے تھے, اور یزید دنیا سے گیا سن 64 ہجری میں, 61 62 63 64 4 سال زندہ رہا ہے. کیا اس نے قاتلوں کے خلاف کوئی ٹرائل شروع کیا تھا؟ کسی قاتل میں پکڑا, کسی کے خلاف کوئی کام کیا؟ جتنا تم یزید کو بچاؤ بابا وہ بچتا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا کو مولانا کہنا جرم ہے, کیا فرماتے ہو؟ کیوں مولانا کو مولانا نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ پٹواری صاحب کہیں, تحصیلدار صاحب کہیں, تو مولانا کو مولانا نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ یہ مولانا سے مراد کہیں مولانا فرمان کی ذات تو نہیں. میں حیران ہوں, 6 لاکھ علماء کا قائد ہے, پورے پاکستان کا ایک شیخ الحدیث نہیں ہے. شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو عالم کو آخری سال میں کتاب حدیث پڑھا ہے, ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو مولانا فرمان کے مخالف. پوری اس پاکستان میں اہل حق کی کسی ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو مولانا کے مخالف. خانقاہ علیجیہ سے لے کر مولانا ہزاروی کی خانقاہ, ایک خانقاہ کا پیر, اور اس دھرتی پر کوئی ایک مفتی نہیں ہے جس کا فتویٰ چلتا اور مولانا کے مخالف. سارے اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں تیری عقل اس سے بڑھ کے آئی ہے. اور مولانا کی ذات پہ وہ بندے بات کرتے ہیں جس کی اپنی کردار پر بیویوں نے کتابیں لکھی. اب وہ بات تحت قدر, اب مولانا نے تمہاری گردن پہ پاؤں رکھے وہ رکھ کے دکھائے انشاءاللہ. قادیانیوں کی جگہ پہ بابا میں اس معاملات کے ان کے سوشل بائیکاٹ کا قائل ہوں, آپ ان سے بچ جائیے, کسی قسم کا معاملہ نہ کیجیے. امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے اس کا عقیدہ شرک ہے تو آپ اپنی نماز کو خوشی سے لوٹا دیں. آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے مقلد اور ان کی تقلید کرتے, امام حنیفہ سے اختلاف 100% مقلد کیسے ہو؟ میں نے تو ابھی یہ بات ہی نہیں کی, جب تک کرتا تو آپ بات کرتے. باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رتبہ مقام و مرتبہ کیا ہے, کبھی مقام ابی حنیفہ پہ موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کی قصور پوری کر دوں. میں نماز کے لیے آتا ہوں, دیکھتا ہوں کچھ لوگ اس طرح کی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے؟ بابا میں کسی کو مجبور نہیں کرتا, لیکن اپنا مسئلہ ہوئی ہے جو بتلا رہا ہوں. مرزائیوں کے دیے ہوئے راشن اور گوشت کو کھانا کیسے؟ آپ مجھے ایمان سے بتائیں, بندہ آپ کی ماں کو گالیاں دے, باپ کو گالیاں دے, آپ گوشت لے کر کھائیں؟ کہتا ہے لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی, کس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا. آپ کے رزق کے معاملات کو لیے بیٹھے,
تو بھی خالی کرتی رہتی ہے. حافظی کے معاملات کیسے ہیں؟ جو پیغمبر کے صحابہ کا منکر ہے یا پیغمبر کی اہل بیت کا منکر ہے؟ جو نبی کے صحابہ پہ بولے یا نبی کی اہل بیت پہ بولے میں ان سب کو بےمان سمجھتا ہوں. حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کا واقعہ سناتے ہیں. امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری شاہ بخاری ہے, اس کی قبر پہ اللہ کروڑوں کو رحمت نازل فرمائے. مطلب واقعہ کون سا؟ اسی واقعہ دسے کو نہیں, میں کون سا واقعہ سنا؟ آپ کہتے ہیں آل حق آل حق کی تشریف فرمائے. جن کا عقیدہ اور جن کا عمل ٹھیک ہو وہ آل حق ہے. میت کو جنازہ کا لے جاتے ہیں, اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کلمہ شہادت میت کے لیے پڑھتے ہیں تو دن میں پڑھ کے اس کے سارے ثواب کرتے رہو. اونچے سب کا وہ کلمہ شہادت جو کہہ رہا ہوتے ہیں وہ آپ کو کلمہ شہادت نہیں آتا, تو بھائی کلمہ پڑھ کے اس کو سارے ثواب کرتے ہیں. اونچے ہوتا کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں. کسی مرشد کا بیعت ہونا کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کسی ڈاکٹر سے دوائی لینا قرآن و سنت ثابت ہے؟ ڈاکٹر کی آپ دوائی لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرے گا. اہل حق پیر و مرشد کی آپ بیعت کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کی اصلاح کرے. علاج کی دلیلیں نہیں مانگی جاتی, ثواب کی دلیلیں مانگی جاتی ہیں. ہم کوئی بیعت کا ثواب بتاتے ہیں کہ بیعت کر لو 100 حجوں کا ثواب ملے گا. ہم تو علاج بتاتے ہیں, علاج اور ہے ثواب اور ہے. احناف 2 مثل پر نماز اثر پڑھتے ہیں, باقی میں ایک مثل کو بات کرتے ہیں. دوسرے امام پہ پڑھ سکتے ہیں, میں تو اجازت نہیں دے سکتا. احناف 2 مثل اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث پاک کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو مزدور ہیں, اور تیسرے کا اجر پہلے 2 سے زیادہ ہے, حالانکہ اس کو وقت کم ملا ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کون سے مزدور ہیں اور کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک مزدور وہ ہے جو صبح سے ظہر تک, ایک ظہر سے عصر تک, ایک عصر سے مغرب تک کام کرتا ہے. ان 2 کا جو اجر ہے نا, مغرب عصر سے مغرب تک کام کرنے والے کا اجر بھی وہی ہے, حالانکہ وقت تھوڑا ہے اور اجر اس کا زیادہ ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہود اور عیسائی کی عمریں زیادہ تھی, ان کا اجر اتنا نہیں ہے, ہماری عمریں کم ہے, ہمارے امت محمدیہ کا اجر زیادہ ہے. اب ذرا میں اس کو امام ابو حنیفہ کی دلیل رحمہ اللہ پہ لاتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں تو ہماری دلیل ہے. کہ جی وہ کیا؟ کہ حضور پاک نے عصر اور مغرب کے وقت کو تھوڑا کہا. اگر مثل ثانی میں ہم عصر کی شروع کرنا مانے تب یہ حدیث اس کا مقتضا ٹھیک بنتا ہے. بچو بیٹا اگر ہم ظہر اور عصر, فجر اور ظہر تک کے ٹائم کو بڑا مانے اور مثل ثانی سے عصر شروع کریں تب یہ تیسرے مزدور کا وقت چھوٹا بنتا ہے جو حضور نے فرمایا. اگر مثل اول مانے تو پھر یہ تیسرا مزدور پہلے والے مزدوروں کے برابر وقت لے آئے گا, اور حدیث میں تو اس کا وقت تھوڑا ہے تو تھوڑا ہونے کے لیے مثل ثانی شروع کرنی پڑے گی. امام صاحب کی بڑی مضبوط دلیل ہے, اس کو بچھاڑنا کسی دل گردے کا کام ہے. پتہ نہیں کسی گنڈا پور کا آپ کے ساتھ تنازع تھا. سبحان اللہ, علماء حق کو یہ وہ ڈرائیں گے جن کو یہودی ایجنٹی ملی ہے. سبحان, آپ نے ماؤں کے بیٹوں کو دیکھا نہیں ہے جس کو مولا فضل الرحمان اپنے دن رات ساتھ رکھا. یہ مل رہے ہیں جیب میں رکھے اپنی سرکاری قوت اور طاقت. میں کہتا ہوں میں فقیرانہ زندگی میں یوں ہونا, تمہاری جرات ہے تم ہمارا راستہ روکو, تمہارے گلے نہ فٹ ہو. آج کل ہم ویسے بھی گلے فٹ ہونے لگے, ایسا نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ غسل کرتے وقت بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کر کریں؟ آپ بیٹھ کر غسل کریں تاکہ سطر اس میں زیادہ, لیکن جو کھڑے ہو کر غسل کریں تو حرام, ناجائز اور گناہ گاری نہیں. مرزا انجینئر کے بارے میں بتا دیں. مرزا انجینئر جو یوٹیوبر ہے وہ نہ عالم ہے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ مفتی ہے, نہ محدث ہے, نہ وہ بندہ کوئی قرآن کا ماہر ہے. وہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے. انجینئر جو ہو عالم نہ ہو اس کا کام ہو کہ اس سے پوچھے یہ جو ہم نے لینٹر بنایا ہے یہ لینٹر جو ہے ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے, یہ تھلی بنائی ہے تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے, گلی بنائی ہے گلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے. اس سے مسئلے نہیں پوچھتے, مسئلے عالم سے پوچھتے. تو وہ عالم ہو تو آپ پوچھیں, اس کی غلطی ہے تو عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھ کر بھی بعض اوقات قرآن غلط پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں امام کعبہ سے اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا انکشاف اس نے کیا کہ میں امام کعبہ تو بھی اچھا قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے امام جہلا تو بھائی پتہ نہیں میں حیران ہوں, یہ ایک رکعت کا امام کا اور قوم کا امام کا. اس جیسا بندہ بیٹھ کے کہے باقی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ باقی اس جیسا 2 نمبر بیٹھ کر کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے, باقی اس کا معنی وہ بندہ ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ سے پوچھا اہل حق کو کیسے جانے؟
کہا اہل باطل کا جہاں تیر گرے نا وہی جگہ اہل حق ہو سکتا، جس کے تیر جہاں گرتے ہیں اہل حق سمجھ آتا ہے، اور عالم ہو تو پھر اچھا ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالم بھی ہے، انجینئر بھی، ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے پیر ذوالفقار سے ٹھیک نہیں ہے، عالم بھی انجینئر بھی، پر مرزا علی جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مصنف ابن ابی شیبہ بہقی میں اور اسی طرح اعلاء السنن جس پر کم از کم ایک درجن حدیث موجود ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے۔ اب دیکھ لیں میں تینوں کتابوں کا حوالہ دے، کوئی مولوی صاحب کہے کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو نہیں ملا، اس کی کمی ہے، اس کو آپ اس پہ تو نہ ڈالیں۔ محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ معارف السنن کے اندر ادعیہ کتاب 6 روایتیں ذکر کی ہیں نماز کے بعد دعا کی، 6 روایات محدث یوسف بن نوری نے ذکر کی، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ایک خلاصہ دیتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ جسے اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے وہ نماز کے بعد مانگ لے، کہ حدیث میں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جنہوں لوڑ کوئی نہیں اٹھتے چلا جائے، اگر ضرورت نہیں ہو چلا جائے، اب ہمیں تو ضرورت ہے ہم مانگتے ہیں۔ مجبوری میں بنتی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اب تسلی سے لوٹا ہے، مجبوری میں پڑھی ہے تسلی سے لوٹا ہے۔ کوئی کسی کو مسلمان سمجھنے کے باوجود قادیانیوں سے مسلمان سمجھانے کے باوجود قادیانیوں سے تعلقات نہیں چھوڑتا تو دوسرے مسلمان اس سے سوشل بائیکاٹ کرتے، اس سے ہٹ، اس کے معاملات میں اسے کہ ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ نہیں ہے، حضور پاک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔